نہج البلاغہ کی عظمت پاکستان میں اگرچہ نہج البلاغہ اردو زبان میں کام بہت سے علماء نے کیا ہے، 10 بر صغیر کے علماء کی ایک فہرست میرے پاس موجود ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ پر کام اور اس کی خدمت کی ہے، مگر جو کام قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ کا تھا، وہ کچھ اپنی ہی نوعیت کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض کاموں پر اللہ کی تائید کی مہر لگی ہوتی ہے، ہر کام کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو بعض کاموں کی پذیرائی کا اندازہ لگانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے۔ کتابیں تو بہت ہیں، مگر نہ جانے شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے کس دل سے مفاتیح الجنان کو لکھا کہ آج ہر مسجد میں ہر مصلی پر قرآن کے ساتھ اور قرآن کے نیچے مفاتیح الجنان رکھی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی کام بھی باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کی خوشنودی کو شامل حال نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ واحد ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ کی ذات جس کی جو ابدی بھی ہے، جو ازلی بھی ہے۔ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی ایک مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز کے بعد مسجد کے پیش نماز درس اخلاق دیا کرتے ہیں، اور درس اخلاق دیتے ہیں مناظر الآخرہ خود شیخ عباس قمی کی کتاب سے۔ مدتوں کے بعد شیخ عباس قمی کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، عالم ایسے ہوتے ہیں، اور کتنی اچھی کتاب ہے جس سے وہ ہمیں درس دیتے ہیں، اور اتنے اچھے پیغامات اس میں پائے جاتے ہیں، تم بھی علم حاصل کر رہے ہو، مگر عالم ایسا ہوتا ہے، دیکھو کتنے اچھے پیغامات ہیں۔ انتقال ہو گیا والد کا، مگر کبھی بتایا نہیں کہ وہ میری اپنی کتاب ہے، اس لیے کہ اگر والد کو بتا دیا تو نفس شامل ہو جائے گا، اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ پھر کبھی مٹتا نہیں ہے۔ ان کاموں میں عزیزان گرامی ایک کام عزاداری ہے۔ الصوم لی، حدیث پیغمبر کے اندر، احادیث پیغمبر میں ایک حدیث جو حدیث نبوی سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی؟ لیکن اللہ نے کہا روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا اجر بھی میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ میں خود دوں گا۔ کیا سبب ہے کہ روزے کو اللہ نے اس اہمیت کے ساتھ دیکھا؟ اس لیے کہ شاید یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے، مجمع میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے۔ اگر اکیلا ہو جائے انسان اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور پانی موجود ہو اور وہ اس کو استعمال نہ کر رہا ہو، اس سے استفادہ نہ کر رہا ہو، یہ کہہ کر کہ روزے سے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پی لو، کون دیکھ رہا ہے؟ کہ نہیں، یہ اللہ کے لیے رکھا گیا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہو وہ کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ ایک منزل اور دوں کہ یہ بیان جسے سید رضی نے مرتب کیا، اسے سید رضی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اس کا ہے خطبات پر مشتمل، یعنی نہج البلاغہ کا پہلا حصہ خطبات امیر المومنین، جس کی تعداد ہے 241۔ بعض لوگوں نے 239 بھی تعداد لکھی ہے، اور بعض لوگوں نے خطبوں کی تعداد بتائی ہے 241۔ تو یہ خطبے میں کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ بعض خطبات کو بعض راویوں نے 2 حصوں میں بانٹ کر کہا کہ یہ 2 جگہ کے علیحدہ خطاب ہیں، بعض نے کہا نہیں، ایک جگہ کا مکمل خطاب ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 جگہ کے علیحدہ 2 خطاب ہیں، تو انہوں نے اس کے نمبر بنا دیے زیادہ اور اس کی نمبرنگ زیادہ کر دی گئی، اور جنہوں نے کہا نہیں، یہ ایک ہی خطاب ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہے، تو اس کی تعداد اور اس کی گنتی بھی اسی کے حساب سے معین کر دی گئی۔ لہذا پھر کیا تعداد بنی؟ تعداد بنی 241 یا 239۔ مشہور بہرحال 241 ہے، جو آپ کے گھر میں بھی اور ہمارے گھر میں بھی کتاب ہے، خاص طور پر مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح و تفسیر۔
میں انتہائی محترم سننے والوں سے ایک خاص طور پر سامعین کرام سے، ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ قرآن محجور و مظلوم و متروک ہے. خود نبی شکایت کریں گے قیامت میں، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو محجور کر دیا، چھوڑ دیا. یہ زندگیوں کو منظم بنانے کی کتاب تھی، انہوں نے قرآن کو صرف مقدس کتاب رہنے دیا، صرف قسم کھانے کے لیے اسے معین محدود کر دیا، صرف سفر پر جاتے ہوئے سر اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے اور اپنے سر پر رکھنے کے لیے اسے محدود کر دیا، صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے اسے محدود کر دیا. یا اللہ یہ زندگی کا دستور تھا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، میری قوم نے اسے ترک کر دیا. عزیزان گرامی، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن شکایت کرے گا، خود نبی شکایت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہج البلاغہ بھی شکایت کرے. لہذا نہج البلاغہ کو کثرت سے کوئی بھی مومن اور مسلم سنی شیعہ نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہہ دے اپنی زبان پر کہ میرے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے. کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے تو قرآن کی تفسیر بھی ہونی چاہیے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. قرآن مکمل تفسیر چاہتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قرآن مجید مکمل تفسیر چاہتا ہے اور اس کی ایک جامع اور عملی تفسیر علمی ہوتی ہے، تفسیر عملی ہوتی ہے. نہج البلاغہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، کر کے دکھایا ہے علی نے. صرف علمی دنیا تک محدود نہیں رہا قرآن کا پیغام، کہ کوئی ہو جو دنیا میں مثال قائم کرے کہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے. اور پھر جب عمل کر کے دکھاتے ہیں تو حیدر کرار کا عمل سامنے آتا ہے. اور یہ نہج البلاغہ پہلا حصہ اس کا جو مشتمل ہے مولا کے خطبات پر، 241 خطبات. دوسرا حصہ اس کا ہے عزیزان گرامی 79 حضرت کے خط لکھے ہیں مولا علی نے. 79 خطوط ہیں مولا کے جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں. اور 480 کلمات قصار ہیں، چھوٹے فقرے، مختصر جملے. اوتیت جوامع الکلم. نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معجزوں میں ایک معجزہ یہ عطا کیا ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں اور معرفت کا سمندر عطا کر دیتا ہوں. میں ایک جملے میں معرفت کا سمندر دے دیتا ہوں. یہ نبی اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور نبی فرما رہے ہیں کہ انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اچھا، جو ٹکڑا ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو حصہ بن جائے وہ محتاج ہوا کرتا ہے. لہذا کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ مولا علی کے بارے میں الوہیت کا کوئی خیال کر رہا ہو. خود نبی نے پہلے مرحلے پر بتا دیا میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر اسے سادہ زبان میں اپنے بچوں کے لیے کہوں تو علی اور نبی کو ایسے سمجھیں جیسے سکے کے 2 رخ. ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے، ایک جانب حیثیت لکھی ہوتی ہے. نبی در حقیقت اسلام کی حیثیت کا نام ہے اور علی اسلام کی مالیت کا نام ہے. اور عزیزان گرامی یہ دونوں در حقیقت اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے دین کو پہنچانے والی ہستیاں. تو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، مختصر فقرے، چھوٹے چھوٹے جملے. الحسود البخیل ابدا ذلیل والحسود ابدا علیل. دیکھیے ردھم، دیکھیے بخیل ہمیشہ ذلیل رہتا ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں بخیل ہمیشہ ذلیل رہتا ہے. والحسود ابدا علیل، اور حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے. کتنا فقرہ ہے، کتنا چھوٹا سا فقرہ ہے. فرماتے ہیں العالم حی وان کان میتا والجاہل میت وان کان حیا. عالم زندہ ہے چاہے زمین میں اسے دفنا دیا جائے، جاہل مردہ ہے چاہے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہو. عظمت مولا پہ درود پڑھیں بآواز بلند. اور مولا کے مولا کے اس کلام کی 3 تقسیموں کو جو سید رضی نے تقسیم کی ہیں، ان تینوں تقسیمات کے اندر ہر ایک تقسیم پر جب آپ جائیں
مولا کے خطوط ہوں، مولا کے خطبات ہوں، مولا کے خطوط ہوں یا مولا کے کلمات قصار ہوں، ایک دنیا معرفت کی، ایک دنیا علم کی پوشیدہ ہے۔ اور جب سید رضی کے اس کلام کی تفسیر و تشریح کرنے کے لیے اور ترجمہ کرنے کے لیے کیا شیرنی ہے مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی تحریر کے اندر، کہ مفتی صاحب کے اس ترجمے کو بھی انہیں کیے ہوئے میں سمجھتا ہوں 50 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن 60 سال ہو گئے جی، 60 سال پرانا ترجمہ، لیکن جب آج آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زبان کی فصاحت و بلاغت، دیکھیے یہ جب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مفتی مرحوم کے دل میں حب علی نہ ہو، کہ جس حب علی کے ساتھ سید رضی نے مرتب کیا، اسی محبت علی کے ساتھ مفتی جعفر نے ترجمہ کیا ہے۔ اور ان کے بعد علامہ سید علی نقی نقان علی اللہ مقامہ نے اس میں مقدمہ لکھا ہے۔ اور ان کے بعد جو آج نیا کام ہے وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ہے۔ اگرچہ علامہ کو رحلت کیے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے، لیکن جدید ترین کام اگر نہج البلاغہ کے حوالے سے کہا جائے تو علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ کا کلام اور ان کی کوشش ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں کہ جب بھی کوئی نہج البلاغہ پڑھے، نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ ہے، نہج البلاغہ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، نہج البلاغہ پڑھنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے اس سلیقے کے بغیر نہج البلاغہ کو پڑھا تو شاید استفادہ نہ کر پائے۔ لہذا یہ جملہ بھی لیتے جائیں میرے محترم سننے والے کہ جب نہج البلاغہ کو پڑھیں تو اول سے آخر نہ پڑھا جائے بلکہ آخر سے اول پڑھا جائے، یعنی کلمات قصار سے نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیا جائے، مولا کے خطبات سے نہج البلاغہ کو نہ پڑھا جائے۔ جس طرح قرآن مجید پڑھنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 30واں سپارہ پڑھو تاکہ تمہیں اللہ کے کلام سے آشنائی ہونے لگے، پھر سورہ بقرہ تمہیں اچھا لگے گا۔ اسی طرح اگر کلمات قصار کو پہلے پڑھ لیا جائے گا، پھر علی کا پہلا خطبہ جو الوہیت کے بارے میں ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں ہے، آسمانوں کی خلقت کے بارے میں ہے، فرشتوں کی تقسیم کے بارے میں ہے، علی بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا کیسے بنائی ہے۔ مکمل فلسفیانہ گفتگو، مکمل فلسفیانہ گفتگو، لہذا اسے عقب سے جلو کی طرف، آخر سے اول کی طرف پڑھا جائے تاکہ پڑھنے والے کو استفادہ ہو اس کے پڑھنے سے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ اس کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ جدید دور آ جانے کے بعد سال ہائے سال سے نہج البلاغہ وہ علمی سرمایہ ہے جو ہر دانشور کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ صرف علمی سرمایہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی اقدار کا ایک صحیفہ ہے۔ مفتی جعفر حسین کے جملے ہیں، مفتی مرحوم فرماتے ہیں یہ ایک اسلامی اقدار کا صحیفہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے والا اور ہم نے ترجمہ کرنے کے بعد اور اس کی تشریح کرنے والوں نے ایک ہی نتیجہ دیا ہے، ھذا فوق کلام البشر، یہ بشر کے کلام سے اونچا کلام ہے، وتحت کلام الخالق، اور اللہ کے کلام سے نیچے رہنے والا کلام ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو قرآن کے بعد ہے، اور دنیا کا کوئی کلام بھی لے آئے تو اس سے اونچا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج کی مجلس میں مولا کے وجود کے آگے علمی اعتراف کرنے والی شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مجبور ہوئی دنیا، کچھ لوگ دل سے، کچھ لوگ مجبوراً علی کی عظمت کا اقرار کرنے پر آمادہ ہوئے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے میرے مولا کو اذیتیں پہنچائیں، لہذا وہ اس طبقے سے ہیں جو مجبوراً بول رہے تھے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی دشمن تعریف کرے تو وہ سچی فضیلت ہے۔ یہ میرے مولا کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کا جملہ ہے۔ کل کہہ چکا جب اس سے کہا گیا کہ تم نے تو علی کو اتنی تکلیف پہنچائی، کہنے لگی وہ تکلیف حکومت حاصل کرنے کے لیے پہنچائی تھی، علی کے بچوں کو بھی پہنچائیں گے، ہمیں حکومت چاہیے۔ لیکن بات جب عظمت کی آئے گی، میرے ساتھ ہے نا آپ حضرات، جب بات عظمت کی آئے گی، جب بات رفعت کی آئے گی، تو وہی دشمن علی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں تھا،
علی سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں تھا، علی سے بڑھ کر کوئی افصح العرب نہیں تھا، علی سے بڑھ کر کوئی ابلغ العرب نہیں تھا۔ یہ امیر شام کا جملہ ہے کہ میں نے علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں دیکھا، جبکہ ساری زندگی مولا علی کو اذیتیں پہنچائی۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو علی بن ابی طالب کو تکلیف دینے والے لوگ، لیکن کچھ لوگ کہ جو امیر المومنین کی عظمت کا اقرار نہ کریں تو ضمیر ملامت کرے گا۔ توجہ چاہوں گا اس سے، لہذا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، توجہ ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے خود پیغمبر اکرم سے یہ حدیث سنی، اور جتنی بھی حدیث آج یا جتنے بھی حوالے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ متفقہ بات ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شہر سے آیا ہوا مہمان ہے کہ چلا جاؤں گا تو کوئی حوالہ دینے والا نہیں ملے گا، نہیں، بہت آسان رابطہ ہے، چاراہے پر بیٹھا ہوا ہوں میں، لہذا بہت آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی بھائی کو اگر کسی بھی میری بات کا کوئی حوالہ چاہیے ہو، وہ اور بات ہے سبقت لسانی ہو جائے گی تو میں خود کہوں گا کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوئی ہے، لیکن بات جب سوچ کے کر رہا ہوں تو حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، مثل علی کمنزلتی من ربی، سوچئے گا ذرا اس جملے پر، علی کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسی میری نسبت اللہ کے ساتھ، علی بن ابی طالب اور میرے درمیان یہ رشتہ ہے۔ کبھی حضرت عمر فرماتے ہیں جب مولا علی کی عظمت کا اقرار کرنا اور اظہار عظمت علی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اظہار عظمت علی کر رہے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں مصلی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں جوڑ کر اللہم لا ابقانی، بعض جگہ یہ جملہ لکھا ہے لا ابقانی اللہ، اے اللہ مجھے زندہ مت رکھیو، لمعضلۃ، کسی ایسے مسئلے کے لیے لیسا لہا ابو الحسن، جسے حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب نہ ہو، جسے حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب نہ ہو، ایسے مسئلے کے لیے مجھے زندہ مت رکھیے۔ اور عزیزان گرامی، میں نہیں کہہ رہا، ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے جب آتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہو، اور حتیٰ یہ تمام بڑی شخصیات بھی علی ابن ابی طالب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ جب کسی نے کہا حضرت عمر سے کہ کیا علی اور آپ کی فضیلت برابر ہے، کہا خبردار، سوچنا بھی نہیں، خبردار سوچنا بھی نہیں۔ اجازت النساء، یہ بھی جملہ حضرت کا ہے، توجہ کر رہے ہیں نا حضرت، یہ جملہ بھی حضرت کا ہے، اجازت النساء ان تلدنا مثل علی ابن ابی طالب، دنیا میں کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی جو علی جیسا بچہ جن کے دکھائے۔